محاسبہ نفس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے؟ مجھے اس کے لیے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی پڑیں گی تاکہ بات روشن ہو جائے۔ پہلی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، شہدائے کربلا میں سے ایک شہید جس کا نام ہے زہیر ابن قین، میں ان کی مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام حج تو نہ پڑھنے دیا گیا، آپ نے حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں بدلا، اللہ کے گھر کو چھوڑ دیا، عازم سفر ہوئے۔ زہیر ابن قین کچھ فاصلے پہ خیمے لگائے ہوئے ہیں۔ زہیر ابن قین کا قطعاً مکتب ولایت نہیں تھا، مکتب امامت نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں ہماری مجالس میں ہم تو کہتے ہیں نا ہر کوئی آئے، توجہ ہے یا نہیں؟ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر کوئی آئے، یعنی شرط نہیں ہے جو ہمارا ہم مکتب ہو وہی آئے، یہی کہتے ہیں نا، کوئی بھی آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازے کیا ہے؟ کھلے ہیں۔ بلکہ ہمارے بعض علماء اس بات کو یوں سمجھاتے ہیں، آنے والا کوئی بھی ہو اس کی حیثیت مہمان کی ہوگی، ہماری حیثیت اس کے نوکر کی ہوگی، ہم اس کی خدمت کریں گے۔ زہیر ابن قین کا مکتب ولایت نہیں تھا، مکتب امامت نہیں تھا، اس کا مکتب کچھ اور تھا۔ امام حسین سے دور خیمے لگے ہوئے ہیں، محاسبہ نفس کو سمجھنا ہے، خیمے دور لگے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا، جب قاصد پہنچا ہے نا، دسترخوان لگا ہوا تھا، زہیر ابن قین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھانا تناول کر رہے، پردے کے پیچھے بیٹھی ہے اس کی زوجہ، اوپر سے آ گیا قاصد، اس نے آ کے کہا زہیر ابن قین تجھے نواسہ پیغمبر نے یاد کیا ہے۔ جب یہ کہا نا، زہیر ابن قین جانے کے لیے تیار نہیں ہے، خاموش ہو کے بیٹھا ہے، نہیں کہا کہ میں امام کے حکم پہ آنا چاہتا ہوں، نہیں کہا، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پردے میں بیٹھی اس کی زوجہ، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ شروع کیا، پردے میں بیٹھ کے کہتی ہے زہیر ابن قین افسوس ہے تجھے نبی کا بیٹا بلائے اور تو سوچتا رہ جائے، تجھے نبی کا بیٹا بلائے اور تو جواب نہ دے۔ کہنے لگی زہیر ابن قین کل کیا جواب دیں گے کسی اور کو؟ دیکھو تو صحیح تجھے بلایا کس ہستی نے ہے، یہ قاصد کس ہستی کا ہے، تو نے غور و فکر نہیں کیا کس نے تجھے بلایا ہے۔ چند منٹ زوجہ نے اپنے شوہر کے نفس کا محاسبہ کیا، جس کی وجہ سے زہیر ابن قین کو امام کی خدمت میں بھیجنے کے لیے آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی یہ زوجہ۔ اور جب آمادہ کر لیا اور جا رہا تھا تو زہیر ابن قین جب جا رہا تھا تو وہ خوشی سے نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ اسے مجبور کیا گیا، اسے سمجھایا گیا، اس کے نفس کا محاسبہ کیا گیا، اسے بتایا گیا تجھے کس ہستی نے آواز دی ہے۔ جب وہاں پہنچا نا، دیکھتا امام حسین مصلی عبادت پہ ہے، نماز میں مشغول ہیں، انتظار کرنے لگا۔ جب امام نماز سے فارغ ہوئے، رب جانے مجھے نہیں ملا کہیں پر کہ امام نے کیا دکھایا اسے، لیکن اتنا کہتا ہوں کوئی اعجاز امامت کا نتیجہ تھا۔ گیا جب تھا تو دل نہیں تھا، جب پلٹا ہے تو خوش خوش پلٹ رہا تھا، اور اپنی زوجہ سے کہتا ہے جتنا مال و دولت ہے میں نے تجھے دیا، لیکن میں تجھے دے رہا ہوں طلاق۔ وہ پوچھتی ہے پہلے تم جانے کے لیے تیار نہ تھے، اب گئے ہو تو اتنے خوش اور اتنی بڑی تبدیلی کس لیے؟ کہا میرے مولا حسین کو ایک بڑی جنگ درپیش ہے، میں جا رہا ہوں مولا حسین کے ساتھ، جب تیرا میرے ساتھ تعلق رہے گا، میری وجہ سے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ طلاق کی خبر عام ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن یہاں پر زوجہ زہیر ابن قین نے کہا زہیر ابن قین ذرا خود سوچ تجھے اس راستے پہ بھیجنے والا کون ہے؟ تجھے وہ راستہ دکھانے والا کون ہے؟ تجھے خط ولایت و امامت پہ لے کے جانے والا کون ہے؟ کہا اچھا ایسا کر، پھر اتنا وعدہ تو کرنا، کل جب رسول خدا کی خدمت میں جائے گا تو اکیلے نہ جانا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ زہیر ابن قین کی قسمت بدل گئی۔ وہ قسمت کیسے بدلی؟ اس کی زوجہ نے اس کے نفس کا محاسبہ کیا۔ یہی بنی نا، دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے جو لشکر تشکیل دیا تھا نا، اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قلب لشکر، ایک میمنہ، ایک میسرہ۔ میرے مولا نے قلب لشکر کا علمدار اپنے بھائی مولا عباس کو بنایا۔ میمنہ اور میسرہ میں سے ایک پرچم جناب حبیب ابن مظاہر کو ملا، ایک پرچم زہیر ابن قین کو ملا۔ زہیر ابن قین وہی خوش نصیب ہے کہ جب امام نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے سعید بن عبداللہ کھڑا تھا اور دوسری طرف زہیر ابن قین ہی تو تھا۔ تیر ہمارے بدن میں لگے، فرزند زہرا تک نہ پہنچے۔ کیسے قسمت بدل گئی، ذرا سوچئے کیسے بدلی قسمت؟ محاسبہ نفس کی وجہ سے۔ بیوی سمجھا رہی تھی زہیر ذرا دیکھ تو صحیح تجھے بلایا کس نے ہے؟ میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، اے عزاداران امام حسین، جس خلوص سے یہ انجمن فرش عزا بچھاتی ہے اور جس خلوص سے آپ آتے ہو، ایک جملہ سن لو۔ جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا، اس کی زوجہ کچھ فاصلے پہ رکی ہوئی تھی۔ 11 محرم کو اسے خبر ملی شہید ہو گئے امام حسین، اور امام حسین کے ساتھی یہ اپنے غلام کو بلاتی ہے، اسے ایک کفن دیتی ہے۔ یہ اپنے ذہن میں سوچتی ہے کہ امام حسین جو اتنی بڑی ہستی ہیں انہیں تو کفن مل چکا ہوگا، میرے شوہر کو تو کسی نے کفن نہیں دیا ہوگا۔ یہ اپنے غلام کو کفن دے کے بھیجتی ہے، اتنا کر دشت کربلا پہ چلا جا، میرے شوہر کا بغور و کفن لاشا ہوگا، یہ کفن پہنا دینا۔ غلام پلٹ کے آیا لیکن کفن اس کے ہاتھ میں تھا۔ پوچھتی ہے زہیر ابن قین کی زوجہ، کیا میرے شوہر کو کفن مل گیا جو تو کفن واپس لے کے آیا؟ وہ کہتا تجھے کیا بتاؤں، تو اپنے شوہر کا سوچتی ہے، وہاں تو زہرا کے لال کا لاشا بھی بغور و کفن۔ اجرکم علی اللہ۔ غلام آ کے کہتا ہے، وہ پوچھتی ہے وہ کفن مل گیا، میرے شوہر کو کسی نے کفن پہنا دیا؟ کہتا نہیں، تو اپنے شوہر کو سوچتی ہے، وہاں تو نبی کا نواسہ بھی بغور و کفن پڑا۔